وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی طور کی جہنی جانب سے۔ تو یہ طور کی جہنی جانب، طور کی تو پہاڑ کی تو کوئی بائیں جانب یا دائیں جانب تو نہیں ہوتی ہے، مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب یہ مراد ہے۔ تو یہ کس وقت کی بات ہے؟ جس وقت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، فرعون کی طرف، اپنے گھر کی طرف۔ فرعون کا تو ابھی بات نہیں تھی، اپنے گھر والوں، اپنے والدہ صاحبہ، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کوئی شعیب علیہ السلام کے پاس جتنا عرصہ رہے، پھر وہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت آ رہے ہیں۔ آگے یہ تفصیل کے ساتھ 2-3 جگہ گزر چکا ہے۔ تو جس وقت وہ جنگل میں تھے تو رات کو انہوں نے آگ دیکھی، تو پھر جو ہے نا وہاں اپنے اہل و عیال کو ٹھہرایا کہ میں ادھر سے جاتا ہوں، تمہارے لیے یا تو کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم آگ سے کو، یا کوئی وہاں سے راستہ پوچھ کر آتا ہوں وغیرہ۔ تو وہاں جس وقت گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی داہنی جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنا قرب عطا کیا۔ نجیہ رازدار، کوئی راز کی بات کرنے والا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قرب عطا کیا اور اپنا رازدار بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ان کی دعا کے سلسلے میں ہم نے اپنا فضل و کرم کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، ان کا جو ہے نا خلیفہ ساتھ دینے والا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اچھا یہاں پر جو ہے نا پیچھے تو کچھ ابراہیم علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا تو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا یہاں پر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو یہ بالکل جو ہے نا بس یہی 2 آیتیں اس پر اکتفا کیا گیا ہے۔ آگے پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے، پیچھے اسحاق علیہ السلام کا معمولی سا ذکر آیا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے حضور علیہ السلام ہیں۔ باقی جتنے بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام سے، آگے یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے اسی شاخ میں رہے، لیکن حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ اور اولاد میں سے آئے۔ تو زیادہ تر یہ یہودیوں کو جو ہے نا یہ بھی ایک خلش تھی کہ نبوت جو ہے نا بنی اسحاق سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ ایمان نہیں لائے اکثر اور بیشتر، یہ بھی ایک چیز تھی۔ تو باہر کا رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے بڑے ہی سچے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ آپ کے صادق الوعدہ ہونے کی کہتے ہیں کہ آپ سے کسی آدمی نے کسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ لیا کہ آپ یہاں ٹھہریں، کوئی وعدہ وغیرہ کوئی سودا کسی چیز پر ہوا تو آپ یہاں ٹھہرے، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ آپ 1 سال اس کے انتظار میں وہاں کھڑے رہے۔ اس طرح وعدے کی پابندی کرنے والے تھے۔ صادق الوعد، رب تعالیٰ نے فرمایا وعدے کی سچائی، صادق الوعد، سچے وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ہے، کہ وعدہ پورا کرنا یہ کیسا وعدہ ہے، استغفر اللہ، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہم دیتے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی آدمی نے ایک سودا کیا اونٹ وغیرہ کا،
وہ کیا کہا جی اس نے کہ میں گھر سے کوئی پیسے لے کر یا کوئی اس طرح ہو کر آتا ہوں، آپ یہیں ٹھہریں۔ تو آپ 3 دن اس کے لیے وہاں ٹھہرے رہے انتظار میں۔ تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اس طرح وعدہ کیا تھا۔ تو جس وقت وہ واپس چوتھے دن آ کر دیکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے بڑا انتظار کرایا ہے۔ تو وعدے جو ہے نا، آدمی پہلی تو بات ہے پھر کرے ہی نہ، لیکن جب کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرو۔ رب تعالیٰ فرماتا اوف العہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا وعدہ آدمی جس وقت کرے تو اس کو پورا کرے۔ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں کہ وعدوں کے سچے، اور اس پر جتنی بھی تکلیف آئے صبر کرنے والے آدمی تھے۔ اور تو اور آپ کے جو قربانی کا جو واقعہ ہے اس پر کتنا وہ صبر کا جو ہے نا ہمیں درس ملتا ہے۔ جان دے دی، چھری کے آگے جو ہے نا اپنا گلا پیش کر دیا، لیکن صبر میں ذرا برابر بھی نہ صبری کا کوئی ذرا برابر بھی خدشہ نہیں آیا۔ تو یہ آپ کا صبر ہے، آپ کی رضا ہے، آپ کا جو ہے نا ایک صادق الوعد ہونا۔ تو رسول النبی، اور رسول نبی بنائے ہم نے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ رسول النبی کے رسول تھے آپ، تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جتنے نبی آئے نا وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ تو پھر جس طرح وہ ایک قاعدہ کلیہ کل کے پرسوں بیان ہوا تھا جی کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی جو ہے نا وہ اگلی شریعت پر عمل کراتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جتنے آئے ہیں نا وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرانے والے تھے۔ تو یعنی کہ پھر ضروری نہ ہوا کہ ہر رسول صاحب شریعت ہی ہوا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے۔ یہاں پر آپ کی جو ہے نا ایک اور صفت جو ہے بیان کی جا رہی ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرنے والا، نماز کا حکم دینے والا اور زکوٰۃ کا حکم دینے والا جو ہے نا وہ تھے۔ تو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، باہر کے بندوں کو بعد میں، پہلے اپنے گھر والوں کو حکم دینا ہے۔ وہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب اپنے قرابت دار رشتہ داروں سے اس چیز کی ابتدا کرو، ہاں ان کو پہلے ڈراؤ۔ تو قرابت دار جو جتنا زیادہ قریبی ہے اتنا زیادہ حقدار ہے۔ پہلے وہ جس طرح ایک اور حدیث شریف بھی ہے کہ ابدا بمن نفسک و بمن تعول، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدا کرو اپنے آپ سے اور اس سے جس کا خرچہ پٹھا تمہارے ذمہ ہے۔ بمن تعول، آل سے آل و عیال، یعنی جس کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے اس کو نیکی کا حکم پہلے کرو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور پھر اس کو حکم دو، پھر باہر۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو من جملہ صفات میں سے ایک یہ بھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دینے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینے والے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا اس سلسلے میں یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو اپنے آپ سے جو ہے نا ابتدا کرے، پھر آگے درجہ بدرجہ
اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمسایوں ہے، محلہ ہے، پھر گاؤں ہے، پھر باہر ہے، اس طریقے سے چلے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کی رضا والے تھے۔ رب کی رضا، رب کی مرضی، رب تعالیٰ کے پسندیدہ آدمی تھے وہ اسماعیل علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تو یہاں سے آگے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ادریس علیہ السلام جو ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ہمارے سچے نبی تھے۔ تو ادریس علیہ السلام جو ہے نا، یہ بالکل ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آتے ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں، اور ان سے کے بعد جو ہے نا حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بنتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کو تو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم، تو ان سے بھی پہلے یہ گزرے ہیں، ابتدائی دور ہے، یعنی آپ سے پہلے صرف حضرت شیس علیہ السلام گزرے ہیں، اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، بالکل ابتدائی دور ہے۔ اور ان کے بارے میں کافی کچھ اولیات بھی ان کی ملتی ہیں کہ جن چیزوں کی ابتدائی آپ سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں قلم کے ساتھ لکھنا، قلم آپ ہی کی ایجاد ہے، آپ سے ہی شروع ہوتا ہے لکھائی۔ اسی طریقے سے کپڑے سیننا، سلائی کرنا، کہ آپ سے پہلے جو ہے نا کپڑے سلائی کر کے پہننے کا کوئی رواج، لوگ جو ہے نا چمڑے وغیرہ، جانوروں کے چمڑے وغیرہ پہنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے جو ہے نا یہ لباس کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ متعارف کرایا۔ آپ سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ اسی طرح ہتھیار، دشمنوں کو کے ساتھ جنگ کرنا ہتھیار کے ساتھ، تو کچھ اس قسم کی چیزیں بالکل ابتدا آپ ہی سے شروع ہوتی ہے، آپ سے پہلے ان چیزوں کی نہیں تھی۔ اور ادریس نام بھی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں درس و تدریس سے نام ہے، کہ سبق پڑھنا پڑھانے کے ساتھ ان کا جو ہے نا شغف اتنا تھا کہ نام ہی ان کا ہو گیا پڑھانے والے۔ پڑھنے پڑھانے والے، ادریس کا معنی یہ ہو گیا پھر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بے شک ہمارے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ان کو جو ہے نا ہم نے بلند مقام پر فائز کیا، بلند مقام پر۔ تو یہاں بلند مقام سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس کا یہ بھی معنی نبی، نبوت جو ہے یہ بھی بڑا، انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ مقام نبوت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے نا ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ایک روایت ہے نا کہ 4 نبی جو ہے نا وہ آج بھی زندہ ہیں، ابھی تک زندہ ہیں، اس وقت زندہ حالت میں ہیں۔ ویسے تو سارے ہی انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا زمین پر، آسمانوں پر ابھی اس وقت موجود ہے۔ تو ان میں کہتے ہیں 2 آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ تو جو زمین پر ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، اور آسمانوں میں جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ 4 کے بارے میں ہے کہ اس وقت زندہ ہیں، موجود ہے۔ تو ان کے بارے میں کچھ ایسی اسرائیلی روایات ملتی ہیں، واللہ تعالیٰ عالم ان کی حقیقت کتنی ہے۔ باہر کا تقریباً تفسیر کی اکثر کتب میں وہ درج ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ملک الموت سے ملاقات کی اور اس سے کہا جی کہ ملک الموت تو مجھے ایک دفعہ موت طاری کرو مجھ پر، پھر زندہ کر دینا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ ادریس کی یہ خواہش ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ پر موت طاری کی گئی، اور پھر کچھ لمحے کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی۔ تو پھر ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے دوزخ جنت دکھایا جائے، دوزخ دکھایا جائے۔ دوزخ کے آپ نے کہا کہ دوزخ کا جو خازن فرشتہ ہے اس سے کہو کہ میرے لیے دوزخ کا دروازے کھول دے،
میں اس کا معائنہ اندر سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کھول دیا، آپ نے اس کو دیکھا، پھر آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے چلو۔ وہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو جنت میں گئے جس وقت، کچھ دیر کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے کہا آپ باہر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کون باہر آتا ہے جنت سے؟ اب تو رب تعالیٰ نے تو فرمایا جو کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا، تو لہذا میں تو جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے کیا ہے، جس طرح کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص کو، نفس کو موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے، تو وہ بھی میں چکھ چکا ہوں۔ موت بھی مجھ پر طاری ہو چکی ہے۔ تو جس طرح ہے کہ وما منکم الا واردھا، کہ تم میں سے ہر ایک کا دوزخ کے اوپر سے عبور، ورود یعنی عبور ہونا ہے، دوزخ سے پرصراط پر سے گزرنا۔ دوزخ نیچے ہوگی، وہ اوپر ہوگا، تو وہاں سے دوزخ کا نظارہ کرنا، کہتے ہیں کہ وہ بھی میں کر چکا ہوں۔ یہ جو رب تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ واسطہ پڑنا ہے، وہ مجھ سے ہو چکا ہے، تو لہذا اب میں جنت میں آ چکا ہوں، میں واپس نہیں نکلتا۔ تو یہ کچھ روایتیں ان کی ہیں۔ البتہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں۔ وہ معراج شریف کی رات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو ہے نا ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر جو ہے نا میری ملاقات ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہوتے ہیں۔ تو باہر کے واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، باہر کا ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اس وقت تک زندہ ہے۔ وما علیہ